بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ آپ کی آل پر، آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کے فیملی پر بہت رحمتیں ہوں۔ نیا سال کی آمد ہے۔ 5-6 دن رہ گئے ہیں نیا سال آنے میں، اور ہماری زندگی کا 1 سال کم ہونے میں 6 دن رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ سلامتی دے اور آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ویسے تو ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا پچھلا سال بہت برا گزرا، 2024 کے بہت سارے شکوے، بہت ساری شکایتیں لے کر یہ 5 دن کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ ایک نئی طلوع، ایک نئی خوشی، ایک نئی روشنی، ایک نئی امید کے ساتھ ہم 2025 میں داخل ہو جائیں گے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ پہلے سے خراب تھا، ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا احاطہ کریں تو آپ کا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے، اور آپ کو اس کی زیادہ خوشیاں ملتی ہیں، زیادہ ٹارگٹس ملتے ہیں، زیادہ پیسہ ملتا ہے، زیادہ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، زیادہ چیزیں آپ کے اللہ تعالیٰ نصیب میں کرتا ہے۔ لیکن ہم عادی ہیں اس رفتار کے گھوڑے پر بیٹھ کے دوسروں کی طرف دیکھ کے خود پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کو زیادہ مل گیا ہے، یا اس نے زیادہ کما لیا ہے، یا اس کو زیادہ حاصل ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کو بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی نعمتیں جو آپ نے مانگی بھی نہیں تھیں، اللہ نے ان سے بھی نواز دیا ہے، اور جو آپ نے مانگی ہیں وہ بھی اللہ کی حاکمیت میں محفوظ ہیں، وہ بھی آپ کو ضرور ملیں گی۔ دیر سے آئے، خیریت سے آئے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نئے سال میں بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں، آپ کی اولاد کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں، ان کی تعلیم کی خوشیاں نصیب ہوں، ان کے کاروبار، ان کی اولاد، تمام خوشیاں آپ کو نصیب ہوں، اور آپ خوشحال رہیں۔ آج ہم بات کریں گے 2025 کا جو ذائچہ ہم نے بنایا ہے وہ ہے کینسر، یعنی سرطان۔ اس کے 2025 کا ذائچہ ہے، اس سے یہ ہم اس ذائچے سے اندازہ لگا لیں گے کہ سرطان کے نشان کے جو تحت پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کی صحت، تعلیم، کیریئر، مالی معاملات، محبت، شادی کے معاملات کیسے رہیں گے۔ وہ کئی نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی، گھر، پلاٹ، کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ سیاروں اور ستاروں کی آمد و رفت کیا ہے، اور اس پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے ممکنہ مسائل سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس میں سے جو بہتر چیزیں ہیں ان کو بھی تلاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب اس کے سرطان کے خاندان، فیملی کی۔ اس سال جو لوگ سرطان کے نشان کے تحت پیدا ہوئے ہیں، 2025 ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، بہت احتیاط والا سال ہوگا، بہت احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اس سال کے آغاز سے ہی لے کر مارچ کے مہینے تک دوسرے گھر میں زوال کے اثرات کی وجہ سے خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ انتہائی منفی انداز میں بات کرنا چھوڑیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور اپنے ہی خاندان کے اندر، فیملی کے اندر سنی سنائی باتیں کچے کانوں کے ساتھ جو سنیں گے بغیر تحقیق کے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور اس کا اثر رشتوں پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ دوسرے گھر سے زوال کا اثر مارچ کے بعد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے خاندانی تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن مئی کے وسط سے راہو اور کیتو کا اثر دوسرے گھر پر پڑنا شروع ہو جائے گا،
جس کی وجہ سے غلط رابطوں کے نتیجے نکلنا شروع ہوں گے۔ خاندان کے کچھ افراد ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر بھی آپ اپنا موازنہ کریں، سوچنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز غلط ہو رہی ہے۔ تو پچھلی پریشانیوں کے ختم ہونے پر آپ سکون کی سانس لیں گے۔ اگر آپ دونوں غلط بات چیت سے گریز کرتے ہیں تو کوئی نیا خاندانی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ گھر میں میاں بیوی ہیں اور وہ کینسر ہیں، سرطان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو زبان سے کنٹرول کریں۔ اگر ان کو آپ سمجھ جائیں اور اس پر کمنٹس نہ کریں زیادہ تو یہ بات ادھر ہی ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ بات بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس سال گھریلو زندگی سے متعلق معاملات میں عمومی طور پر مثبت نتائج سامنے آئیں۔ آپ اپنے گھر کو بہتر بنانے اور بڑھانے کی کوشش کر کے سازگار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے اپنی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، بہت تحقیق کے ساتھ اپنے گھر کو بھی بچائیں، اپنے خاندان اور فیملی کو بھی بچائیں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب فنانس کی، کہ سرطان کا مالی سال کیسا رہے گا۔ 2025 کا سال ان لوگوں کے لیے بہت ہی مالی طور پر بہتر ہو سکتا ہے جو کینسر کی علامات کے تحت پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے یا نہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے منفی اثرات، منفی رویے اور منفی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک طرف زحل کا منفی اثر مارچ کے مہینے کے بعد ختم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر مطلب دوسرے گھر میں پیسے کا آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف کیتو کا اثر مئی کے مہینے کے بعد دوسرے گھر میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں، آپ کے کاروباری معاملات میں شیطانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے، غصہ، غلط فہمیاں، جس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے کاروبار کو لوز بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر موازنہ کیا جائے تو یہ صورتحال بہتر ہوگی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال مالیاتی صورتحال پچھلے سال یا پچھلے سالوں کے مقابلے میں 2025 بہتر ہونے جا رہا ہے۔ تاہم بعض اوقات معمولی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ مشتری مالیاتی پہلو سال کے آغاز سے ہی مئی کے وسط تک آپ کے منافع کے گھر میں ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مختلف اور آپ کے دوست مختلف رنگ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کی محنت بھی رنگ لائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو اچھی کمائی ہوگی اور مالی فائدہ ہوگا۔ اس طرح ہم نے یہ ذائچے کے مطابق مئی کے وسط کے بعد اپریل اور بعد ازاں جون، جولائی اور اگست کے بعد آپ کے کاروبار میں اور بہتری آئے گی۔ مالی ڈیلز، لین دین کے معاملات آسان ہوں گے اور آپ کے جو رکے ہوئے پیسے ہیں، جو لوگوں سے لینے ہیں، ادھار وغیرہ دیے ہوئے، وہ بھی آپ کو ملنے لگ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے اقدامات کی بھرپور چیزیں کرنی ہیں۔ مثبت طور پر اگرچہ اگر آپ اس سال قرض لینا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ نے جو کوشش کی ہے اس کا پورا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ قرض نہ لیں، کیونکہ قرض لینے سے آپ کی جو ڈائیورشن ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے تمام چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اور قرض دینے والا آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ بغیر قرض کے ہی اپنے کاروبار کو پورا ٹائم دیں اور مالی معاملات آپ کو بہت سپورٹ کریں گے۔ جو اس وقت پازیٹیو سٹار ہیں وہ سرطان کو یعنی کینسر کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے اس کو مالی فائدہ بہت ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں صحت کی۔ صحت کے نقطہ نظر سے 2025 کینسر کے لوگوں کے لیے ملے جلے یا بعض اوقات خراب نتائج
فراہم کر سکتا ہے۔ نامے گھر میں زول کی آمد و رفت جو کہ صحت کے لحاظ سے مثالی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، سال کے آغاز سے مارچ کے مہینے تک ہوگی، خاص طور پر اگرچہ آپ کو کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی یا منہ سے متعلق یعنی دانتوں کے پرابلمز پہلے سے کوئی مسئلہ ہے تو بہتر ہو جائے گا۔ اس دوران اپنی صحت کے بارے میں پوری طرح چوکس رہیں۔ زول کی آمد مارچ کے مہینے کے بعد نامے گھر سے نکل جائے گا اور آپ کے سابقہ صحت کے مسائل آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن مئی کے وسط سے مشتری 12ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کمر اور پیٹ کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسائل دوبارہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کوئی پرانا مسئلہ برقرار رہ سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اس کا صحیح علاج کرنے سے آپ صحت مند ہو جائیں گے اور ہر عمل کرنے سے اسے ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری طرف اگر کوئی لاپرواہی کرے تو پیٹ یا کمر کے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باخبر رہنے اور کام کرنے سے اس طرح کی صورتحال میں بہتر آگاہ رہیں کہ آپ اپنی صحت کے حساب سے کھانے پینے کی چیزوں پر بہت احتیاط کریں اور کنٹرول کریں۔ بازار کی چیزوں سے احتیاط کریں، گھر کے کھانے کو پریفر کریں۔ اب ہم بات کریں گے جناب لو کی، محبت کی۔ سرطان کا جو سال 2025 اس آپ کے جو رومانوی تعلقات کے لحاظ سے آپ کے لیے کافی مہلت دے سکتا ہے۔ کینسر زحل پچھلے 2 سالوں سے آپ کے 5ویں گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی محبت کی زندگی میں بے حسی کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ مارچ کے مہینے کے بعد 5ویں گھر زحل کے زیر اثر نہیں رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے رومانوی زندگی کو بڑھا دے گا، کیونکہ یہ درینہ مسائل اور معمولی معاملات پر ناراضگی کو ختم یا تیزی سے کم کر دے گا۔ تاہم آپ یعنی سرطان جن سے بھی دوستی، نیکی، محبت اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمیشہ وہ اس کے دشمن پائے جاتے ہیں۔ مشتری کی آمد و رفت آپ بھی مئی کے وسط تک اچھی ہے، اس لیے اس سے پہلے آنے والے دن اور اپنے دوست کے ساتھ اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش مند نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کہ کینسر کے ذائچے کے مطابق 5ویں گھر میں مئی کے وسط کے بعد توسیع شدہ مدت ختم ہو جائے گی اور وہ سازگار بن جائے گا اور نہ ہی منفی اثرات ہوں گے، اور منظر نامے میں معاملہ زہرہ اور مریخ کے ہاتھوں میں ختم ہو جائے گا۔ وینس عام طور پر آپ کو مثبت نتائج فراہم کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں مریخ آپ کو ملے جلے نتائج دیتا رہے گا۔ نتیجے کے طور پر آپ اس وقت ایک مکمل رومانوی زندگی کا تجربہ بھی کر سکیں گے۔ کچھ پیارے آپ کو اپریل یا مئی میں چھوڑ جائیں گے، جن کا آپ کو بہت دکھ ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے آپ کے جھوٹ اور غلط فہمیاں جو آپ نے خود پھیلائی ہوئی ہیں، اپنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک باتوں کا جال بچھایا ہوا تھا، وہ کٹنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے حقیقت سامنے آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پیارے آپ کو چھوڑ کر دور بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی زندگی کے لحاظ سے 2025 دوسروں سے بہتر سال ہو سکتا ہے۔ درینہ مسائل ختم ہونے پر آپ سکون کے سانس لے سکیں گے، مزید نئے تعلقات بنانے کا اور ایک نیا موقع بھی فراہم ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب سرطان یعنی کینسر کے کیریئر کی بات۔ سرطان کا ذائچہ 2025 کے مطابق ملازمت کے لحاظ سے یہ سال کسی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال پچھلے سال کے مسائل کے حل کا آغاز نظر آئے گا۔ آپ ماضی کو چھوڑ دیں گے، خاص طور پر مارچ کے بعد، اور ایک نئی توانائی اور عزم کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا گفتگو کرنے کا انداز کہیں بہتر ہوگا، نتیجتاً
وہ افراد جو بات چیت یا دیگر معاملات میں شامل ہونے والی ملازمتوں میں مشغول ہوتے ہیں جہاں مؤثر مواصلت انتہائی ضروری ہوتی ہے، وہ پیشہ ور افراد کے طور پر اپنی صلاحیتوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ مارکیٹنگ اور متعلقہ شعبوں میں افراد بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اپریل اور مئی کا درمیانی حصہ واقعی اچھا ہو سکتا ہے۔ مشتری مئی کے وسط کے بعد 12ویں گھر میں ہوگا، اس لیے ادھر ادھر بہت بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے، لیکن ادھر ادھر بھاگنے کے بعد نتائج اہم اور فائدہ مند ہوں گے۔ اگرچہ آپ کے ساتھی کارکنوں کا برتاؤ یا دفتر کا ماحول آپ کے موافق نہ ہوگا، پھر بھی آپ اس ماحول میں کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ سال 2025 ملازمتوں وغیرہ کو تبدیل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی نئی جاب اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر میں مل رہی ہے اور بہتر آپشن مل رہا ہے تو آپ ضرور سوئچ کریں۔ یہ صرف سرطان والوں کے لیے، یہ نہ ہو کہ ساری جاب چھوڑ دیں اور پھر مجھے فون کر کے کہیں کہ سر آپ نے تو کہا تھا۔ صرف کینسر والوں کے لیے یہ سال ملازمتوں کے لحاظ سے بھی کافی بہتر ہو سکتا ہے اور آپ آرام دہ کام کے ماحول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں، آپ کی ملازمت میں، آپ کے کیریئر میں ترقی عطا فرمائے اور آپ اپنی فیملی کے لیے بہتر مستقبل ڈیزائن کر سکیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ انشاءاللہ نئی پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔